بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم نے اس سے پہلے بات کی کہ بزنس ماڈل جو اگر آپ آتھر ہیں، مصنف ہیں یا پبلشر ہیں تو آپ کے پاس کیا آپشن اویلیبل ہیں اس کو بزنس کے طور پہ۔ اب ہم یہ بات کریں گے کہ اگر آپ نہ آتھر ہیں نہ پبلشر ہیں یا آپ یہ دونوں کام نہیں کرنا چاہتے، اگر آپ فری لانسر کے طور پہ سروسز دینا چاہتے ہیں جو کہ اسپیسیفکلی بک سے ریلیٹڈ ہے، جو میں کرتا ہوں کام، تو پھر آپ کے پاس کیا آپشنز اویلیبل ہیں۔ اور میں تمام جو اپنے اسٹوڈنٹ ہیں جن کو جب بھی پڑھاتا ہوں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ نے اگر اس بزنس میں آنا بھی ہے تو آپ پہلے سروسز دیں اور پورے اس کی ڈائنامکس سمجھیں کہ یہ کس طرح بزنس سکسیزفلی آپ چلا سکتے ہیں، اور اس کے بعد یہ آپ تجربہ کریں اپنی کتاب لانچ کرنے کا یا اپنے پبلشنگ بزنس کا۔ تو اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ کیا فری لانسنگ سروسز ہیں، آپ کس طرح دے سکتے ہیں، اور اس کے کتنے آج کل چارجز ہیں۔ اس وقت تقریباً 95% جابز جو ہیں وہ مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ ہیں فری لانسنگ میں، اور جو بک پبلشنگ سے ریلیٹڈ ہے، بک پبلشنگ کا میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس کے دو بڑے سیگمنٹ ہیں، ایک بک پبلشنگ ہے اور ایک بک مارکیٹنگ ہے۔ بک پبلشنگ 100% سکسیس کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں کبھی بھی یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی کتاب پبلش نہ ہو سکے، جو بھی ایشوز آتے ہیں آپ اس کو ریزالو کر سکتے ہیں۔ لیکن بک مارکیٹنگ جو میری اسپیشلٹی ہے، یہ ذرا مشکل فیلڈ ہے، اس لیے کہ اس میں آپ کو رزلٹ ڈلیور کرنے ہیں، آپ کو سیلز لے کے آنی ہے اور لو کاسٹ پہ سیل لے کے آنی ہے۔ تو اس وجہ سے بہت سارے لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے اس مارکیٹنگ کے فیلڈ میں، اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ اس معاملے پہ نہیں ہے۔ اب یہ مارکیٹنگ بہت انپریڈکٹیبل ہے، ابھی بھی 200 سے زیادہ 250 کے قریب آتھرس کے ساتھ کام کرنے کے باوجود اور پبلشرز کے ساتھ کام کرنے کے باوجود میں ابھی بھی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ آپ اگر مجھے کوئی کتاب دیں گے تو وہ بیسٹ سیلر بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی۔ تو اس لیے یہ بہت انپریڈکٹیبل ہے، اور انپریڈکٹیبلٹی کو اس طرح آپ کاؤنٹر کر سکتے ہیں کہ آپ نالج گین کریں، زیادہ سے زیادہ کورسز کریں، ویبینار اٹینڈ کریں۔ اور اس کی پلس سائڈ مارکیٹنگ کی یہ ہے کہ اس میں آپ میں جس طرح ایڈ سیٹ کرتے ہیں تو ایڈ اسی دن ڈلیور نہیں کرنا شروع کر دیتے۔ جب آپ ایڈ سیٹ کرتے ہیں، پہلے ریسرچ کرتے ہیں، آپ نے ایڈ سیٹ کیے، اس کے بعد آپ جب اس کو ٹائم دیتے ہیں کچھ، اور اس کے بعد جو ریزلٹس آتے ہیں اس پہ آپ بیس کر کے اپنی آپٹیمائزیشن بھی کرتے ہیں اور آپ نئے ایڈ سیٹ کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے مارکیٹنگ جو ہے وہ اس طرح کا کام نہیں جس طرح گرافک ڈیزائننگ ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ ہے، جس میں ہر وقت آپ کرتے رہیں۔ تو اگر آپ اچھے طریقے سے کریں گے، اسمارٹلی کریں گے کام، تو بھی آپ کو شروع میں آپ کو 4 گھنٹے ایک دن میں لگانا پڑیں، اور اس کے بعد آپ 1 سے 2 گھنٹے میں کام پورا کر سکتے ہیں۔ اور یہ ہائیلی پیڈ بھی ہے، اس کا جو ڈبل ایج ویپن کے طور پہ کہتے ہیں، یہ ہائیلی پیڈ ہے کہ ظاہر سی بات ہے جب مارکیٹنگ والا یا جو آپ سیلز لا کے دے رہے ہیں کسی کو، تو آپ اس کے لیے بہت ویلیویبل ہے۔ اسی لیے جو پبلشنگ کے جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے ریٹس اور جو مارکیٹنگ کے ہیں وہ بڑا فرق ہوتا ہے اس میں۔ اپ ورک سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے، فائبر اس کے بعد ہے، لنکڈ ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ لیکن اپ ورک پہ اگر آپ اپنا اچھا پروفائل بنا لیتے ہیں اور اچھا کام کرتے ہیں تو سب سے زیادہ ریوارڈنگ یہ ہے۔ پرچیز پاور فائبر پہ کم ہوتی ہے، لوگ $5 کا بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، زیادہ پروفیشنل لوگ نہیں ہوتے، لیکن اپ ورک پہ کافی پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جو آپ کو ہائر کر سکتی ہیں۔ اس کیس میں آپ کو بک پبلشنگ کمپنیاں ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹ آتھرس کی کتابیں پبلش کر رہی ہیں، ان کو مارکیٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو پبلشنگ سروس کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ ہائر کر لیتے ہیں اپ ورک یا فائبر سے۔ اگر آپ نے سکسیس اچیو کرنی ہے ایز اے مارکیٹر تو یہ 4 سرٹیفکیشنز میں نے دیکھی ہیں۔ امیزون ایڈز تو مسٹ ہے کرنا، اس کی سرٹیفکیشن، اسپیشلی جو اس کا اسپانسرڈ پروڈکٹ ایڈ والا سرٹیفکیشن ہے وہ ضرور کریں۔ اس کے بعد فیس بک سرٹیفکیشن جو ہیں اس کے 9 لیولز ہیں، اور ہر لیول پہ آپ نے ایگزام دینا ہوتا ہے، اور $50 اس کی کاسٹ ہوتی ہے۔ تو یہ فری نہیں ہے، امیزون ایڈز فری ہے۔ گوگل ایڈز کی بہت ساری سرٹیفکیشنز ہیں، لیکن گوگل سرچ ایڈ، ڈسپلے ایڈ کی آپ ضرور سرٹیفکیشن کریں، کیونکہ یہ جو مارکیٹنگ ہے، اگر جب آپ بکس کی مارکیٹنگ کرنا چاہتے ہیں اپنی یا کلائنٹ کے لیے، تو اگر آپ صرف امیزون پہ رہیں گے تو وہ 1 ڈائمینشنل مارکیٹنگ ہوگی، اور جو پیچھے اس کے ویریبلز ہیں جب وہ چینج ہوں گے تو آپ کی پرفارمنس افیکٹ ہوگی۔ زیادہ بہتر طریقہ یہ کہ اس کو 1 ڈائمینشنل نہ رکھا جائے، اس میں گوگل ایڈز کو بھی ایڈ کیا جائے، لنکڈ ان ایڈز بھی کیا جا سکتا ہے۔ لنکڈ ان ایڈز بہت ایکسپینسو ہیں،
اس کی سرٹیفکیشن جو ہے وہ فری ہے، 3 آور اسٹڈی ہے ٹوٹل ہے آپ کو. آپ ابھی بھی نیٹ پہ سرچ کریں یہ ان سرٹیفکیشنس کے بارے میں آپ کو مل جائے گا. فری سرٹیفکیشن کریں. اس کے 2 فوائد ہیں وہ ہم آگے بات کریں گے. لنکڈ ان ایڈز کی زیادہ امپورٹنس نان فکشن بکس کے لیے، کیونکہ فکشن تو ہر کوئی پڑھتا ہے، لیکن نان فکشن والی جو ہے وہاں پہ پروفیشنل لوگ ہیں جن کو آپ ٹارگٹ کر سکتے ہیں اپنے ایڈز کے ذریعے. فری ہیں اور ٹیسٹ انہی کمپنیوں نے کرنا ہے، فیس بک کا فری نہیں ہے. اس میں جو ضروری چیز آپ کو بتا دوں کہ آپ نے جب بھی سرٹیفکیشن کرنی ہے اس میں آپ کو 2 فائدے ہوں گے. پہلا، آپ کے ای میل پہ سرٹیفکیشن ایشو ہو جائے گی اور آپ اپنے پروفائل پہ لگا سکتے ہیں، چاہے وہ لنکڈ ان کا ہو، اپ ورک کا ہو، فائیور کا ہو. تو اگر آپ کے پاس کوئی جاب نہیں بھی ہے تو جب وہ آپ کو پوچھے گا، آپ کا کلائنٹ جو ہوگا کہ آپ کی کیا کوالیفیکیشن ہے، تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ میں سرٹیفائڈ ہوں. جو دوسرا فائدہ ہے اس کا کہ جب آپ کے پاس کوئی لائیو اکاؤنٹ نہیں ہے ایڈز رن کرنے کے لیے اور آپ سرٹیفکیشن کرتے ہیں تو آپ کو اس کے ڈائنامکس سمجھ آ جاتے ہیں، جو کہ بہت ضروری ہے. آپ کو بیک گراؤنڈ نالج آ جاتا ہے. اس بیک گراؤنڈ نالج سے ہی آپ کو، اگر آپ ورک پہ تو زیادہ تر زوم کال کے بغیر وہ ہائر نہیں کرتے، تو آپ جب آپ کے پاس نالج ہوگا تو آپ ان سوالوں کے جواب دے سکیں گے. ایون جو جاب پوسٹنگ ہوتی ہے، جب میں آپ کو دکھاؤں گا، آپ جابز بھی جب جا کے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کو جاب کو سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے. اے آئی سے جنریٹ کر کے آپ اس کا کورنگ لیٹر یا جواب نہیں دے سکتے. تو اس لیے بہت ضروری ہے یہ سرٹیفکیشن. جب آپ کتاب امیزون پہ پبلش کرتے ہیں تو 2 چیزیں سرچ انجن آپٹیمائزیشن میں ہوتی ہیں. ایک اس کے کی ورڈز، دیر آر 7 کی ورڈز جو آپ اپنی اس میں دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ کیٹیگری انالیسس یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی بک کے لیے لیسٹ کمپیٹیٹیو کیٹیگری ڈھونڈتے ہیں جس میں کم سے کم سیل کے ساتھ آپ بیسٹ سیلر بیج مل جائے. بیسٹ سیلر بیج سے اور کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن سب سے زیادہ یہ ایک سائیکلوجیکل ہے کہ لوگ دیکھیں گے اور وہ آپ کو کہیں گے یہ بیسٹ سیلر ہے تو وہ بائی کریں گے. اس کی فائیور پہ $5 سے $25 ہے، اپ ورک پہ $50 سے $100 ہے. 7 کی ورڈز آپ کو چاہیے، ایک سوٹیبل کی ورڈ فار ٹائٹل اینڈ سب ٹائٹل چاہیے، اور کم از کم 5 بلٹ پوائنٹ آپ کو ڈسکرپشن میں ایڈ کرنے چاہیے جو بک کے یونیک فیچرز بتا سکے تاکہ وہ ایزی ہو انڈرسٹینڈنگ کے لیے. بہت امپورٹنٹ ہے سلیکشن آف کیٹیگریز. 6000 یونیورسل کیٹیگریز ہیں، لیکن امیزون نے تقریباً 13,000 بنا دی ہیں کیٹیگریز. تو ہر کیٹیگری میں چانس ہے کہ آپ بیسٹ سیلر بن سکتے ہیں. اور جس طرح پہلے کہا کہ اس کا فائدہ ہے کہ آپ کو بیسٹ سیلر بیج ملنا ضروری ہے سیلز کے لیے. آپ پہلے لیسٹ کمپیٹیٹیو سے شروع کرتے ہیں اور پھر آپ اوپر کی طرف موو کرنا شروع کرتے ہیں تاکہ کمپیٹیٹیو میں رہیں. جس طرح یہ میں نے ابھی کیا، یہ جو اوپر والے اس کے بک کے تھے، پہلی بات تو یہ کہ میں نے کتاب جب ریلیز کی، یہ فرسٹ نمبر 1 ریلیز ہو گئی. اس میں جو پہلے جو اس نے کیٹیگری سلیکٹ کی تھی اس میں دیکھیں وہ کہاں پہ تھا، اور یہ جو نیچے والی ہیں یہ ہم نے کیٹیگری سلیکٹ کی تو اس میں وہ کدھر تھا، تیسرے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ. یہ امپیکٹ کریٹ کرتا ہے. جب بھی کوئی آپ کے بک سیلز پیج پہ جاتا ہے تو کوئی بھی 170 نمبر والی کتاب بائی نہیں کرے گا، لیکن تیسرے اور دوسرے نمبر والی ضرور کر لیتا ہے. لیکن اس میں یہ خیال رکھنا ہے کہ وہ کیٹیگری آپ سے کچھ ریلیونٹ بھی ہو. یہ نہ ہو کہ ایک میں نے کتاب دیکھی جو کہ فورٹران میں کیٹیگری لسٹ کی ہوئی تھی، جبکہ وہ کتاب کسی الیکٹریکل اپلائنسز سے ریلیٹڈ تھی. نیش ریسرچ ہم بڑی ڈیٹیل میں کریں گے اس لیکچر کے بعد. بہت امپورٹنٹ ہے. اس کی فیس بھی اچھی ہوتی ہے اگر آپ یہ سروسز دینا چاہتے ہیں نیش ریسرچ کی. ہر ایک کے ڈفرینٹ فارمولاز ہیں، لیکن اتنے کم از کم آپ اس کے چارج کر سکتے ہیں. نیش ریسرچ بہت ضروری ہے سکسیس کے لیے. اب امیزون ایڈز کا ڈیٹا، امیزون ایڈز کی بہت ضروری ہوتی ہے ڈیٹا کلیکٹ کرنا اور دینا. اس کے لیے اسپیشل ریسرچ چاہیے ہوتی ہے، تو آپ یہ بھی پبلشر راکٹ سے یا ہیلیم سے ایکسٹریکٹ کر کے یہ دے سکتے ہیں سروس. گھوسٹ رائٹنگ کی سروسز ہیں، فارمیٹنگ ہے، کور ڈیزائن ہے، پبلشنگ ہے. لیکن میں یہ ریکمینڈ یہ کرتا ہوں ہمیشہ جو سٹارٹ میں ہوتے ہیں آپ لوگ ہمیشہ شروع کریں کی ورڈز اور کیٹیگری سے اور نیش انالیسس سے، کیونکہ اس میں آپ کی طرف لائبلٹی نہیں ہے. جب آپ نے کام کر کے دے دیا، ایکسیپٹ ہو گیا، پھر آپ کے پاس آپ کے اوپر کوئی لائبلٹی نہیں ہے کہ وہ آتھر کچھ کہہ سکتا ہے یا پبلشر. لیکن جب آپ ایڈز رن کرتے ہیں تو یو ہیو ٹو بی اکاؤنٹیبل فار یور سروسز. تو اس لیے شروع میں کہتا ہوں کہ ضروری ہے، اور لیٹر آن آپ امیزون ایڈز پہ یا ایڈ رننگ پہ سوئچ کر دیں تو آپ کو فائدہ دے گا. یہ 4 سٹیجز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ پہلی سٹیج میں آپ SEO کریں، اس کے بعد آپ گھوسٹ رائٹنگ، کور ڈیزائننگ. ضروری نہیں کہ آپ یہ کریں، لیکن یہ طریقہ کار ہے. پھر پبلشنگ جو ہے وہ 100% سکسیس ہے. پھر امیزون ایڈ مارکیٹنگ ہے، اور پھر
آخری لیول پہ جا کے آپ ساری سروسز دے سکتے ہیں. یہ ان کے ریٹس ہیں جو نارمل دیے ہوئے ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس لیول پہ ہیں, کتنا ایکسپیرینس ہے, آپ چارج کر سکتے ہیں اس سے, اور آپ اپنے کلائنٹ کو آفر کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی یہ والا ہمارا لیکچر ختم ہوا. نیکسٹ لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے نیش انالیسس کا, کہ کس طرح کرنا ہے اور آپ اس کی سروسز کس طرح دے سکتے ہیں. تھینک یو.